بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائیں اور بطور الہام آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دیں۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی مخلوق کوئی نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سمجھ آتی پئی ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا، اور اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یعنی قرآن مجید سے، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، یعنی ایک مسئلہ سیکھنا، یہ تمہارے لیے 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی صبح اٹھتے ہی نہیں، ساڈا ٹائم نہیں لگتا، دھیان کریا کرو، پڑھیا کرو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ واقعہ آدم علیہ السلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدم انبیاء اکرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے بھی ثابت ہے، اور ان میں سے 6 دلائل درج ذیل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم مقام ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع ہوتی ہے، اور کسی کے سامنے انتہائی تواضع وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، اور چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے ان پر بھی ان انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا گیا، لہذا وہ فرشتوں سے افضل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا،
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ اور چونکہ عالمین میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور میرے 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اور اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کی طرح ہیں، اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہیں۔ اور چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں سے افضل ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے۔ اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟